السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائز پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی تھے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکم مادر میں تھے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ حضرت بی بی قرسم خاتون سلام اللہ علیہ کو خواہش ہوئی کہ وہ بیر کھائیں، اور اس وقت ہمسایہ کے یہاں یعنی پڑوسی کے یہاں گھر میں ایک بیری کا درخت تھا۔ حضرت بی بی قرسم خاتون سلام اللہ علیہ نے ہمسایہ کی اجازت کے بغیر چند بیر توڑ لیے، اور جب انہیں کھانے کا ارادہ کیا یعنی بیر کو کھانے کا ارادہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شکم مادر میں حرکت کی، جس کی وجہ سے وہ بیر گر گئے، اور یوں حضرت بی بی قرسم خاتون سلام اللہ علیہ بیر نہ کھا سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سن بلوغت کو پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن اپنی والدہ سے کہا کہ آپ سلام اللہ علیہ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ جب میں آپ سلام اللہ علیہ کے شکم میں تھا اور آپ سلام اللہ علیہ نے بغیر اجازت ہمسایہ کے بیر کھانے چاہیں اور میں نے حرکت کی، جس کی وجہ سے وہ بیر گر گئے، اور یوں آپ سلام اللہ علیہ وہ بیر نہ کھا سکیں۔ حضرت بی بی قرسم خاتون سلام اللہ علیہ نے بیٹے کی بات سنی تو وہ جان گئی کہ ان کا بیٹا اللہ کا ولی ہے، اور اسی لیے اس نے جب شکم میں حرکت کی اور میں وہ بیر نہ کھا سکی تھی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 29 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے، اور لوگوں میں رمضان المبارک کے چاند کے مسئلے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند دیکھنا محال تھا۔ لوگوں نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، کیا ہم بادل کی وجہ سے چاند نہیں دیکھ پا رہے تھے اور اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ حضور ہم لوگ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ ان لوگوں کی بات سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد نے فرمایا کہ فتویٰ کے مطابق چاند کی 29 تاریخ کو اگر مطلع آبر آلودہ ہو تو 30 دن پورے کرنے لازم ہیں، یعنی اگر آسمان میں بادل ہے، آسمان میں بہت بدلی ہے تو 30 دن پورے کرنے لازم ہیں، اور میرا کہنا یہی ہے کہ تم 30 دن پورے کرو۔ لوگ حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے، اور لوگ کوٹھی وال میں مقیم ایک مجذوب کے پاس گئے، اور ان مجذوب سے ان لوگوں نے رمضان المبارک کے چاند کا مسئلہ دریافت کیا۔ ان لوگوں کی بات سن کر مجذوب نے کہا، اس وقت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اگر ماں کا دودھ پی لے تو جان جانا کہ کل روزہ نہیں ہے، اور اگر وہ بچہ دودھ نہ پیے تو جان لینا کہ کل روزہ ہوگا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور وہ لوگ دوبارہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دودھ پینے کے متعلق دریافت کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد سے ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے؟ ان لوگوں کی بات سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد نے فرمایا کہ بچے نے دودھ نہیں پیا اور میرے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کی بات سن کر
وہ لوگ جان گئے کہ آج رمضان مبارک ہو چکی ہے، یعنی آج رمضان المبارک کا چاند ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 4 برس تھی جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما گئے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصبہ کوٹھی وال میں ہی قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور کوٹھی وال میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد سید نذیر احمد تھے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قاری محمد سے قرآن مزید حفظ کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن سے ہی ذہین تھے، بچپن سے ہی بہت اچھے دماغ کے تھے اور بہت ہی اچھے مزاج کے تھے، اور جب ابتدائی تعلیم سے فارغ ہوئے تو پھر فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ پھر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان تشریف لے گئے اور مولانا منہاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی اختیار کی، یعنی ان کو اپنا استاد بنا لیا، اور مولانا منہاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت سا علم حاصل کیا۔ بابا فرید سبحان اللہ۔ دوستو، یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا نگہبان۔